رمضان کا اور قرآن کا تعلق بڑا گہرا ہے۔ اللہ کے نبی رمضان کے اندر حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور یہ قرآن کے اس مہینے کے اندر مناسبت یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ جن عبادتوں کا اہتمام ہو ان میں یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو۔ سب سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے کہ آدمی کم سے کم اپنے روزانہ کی کوئی روٹین بنائے کہ میں اتنا قرآن پڑھوں گا۔ کوئی آدمی قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ آدمی کوشش کرے کہ میں قرآن کم سے کم سیکھنا شروع کروں گا۔ علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے بڑھاپے میں جا کے اللہ کے نبی سے علم حاصل کیا ہے۔ علم کو حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آدمی یہ سوچے کہ اب میں کہاں سے سیکھوں گا، اب پڑھا نہیں جائے گا، اب سیکھا نہیں جائے گا۔ جب دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے، جب دل کے اندر شوق ہوتا ہے تو پھر وہ عمروں کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ وہ محنتوں کا محتاج ہوتا ہے۔ جب آدمی کسی چیز کو ٹھانتا ہے، جب آدمی کرتا ہے تو اس کام کو کر گزرتا ہے، اور اگر اس کام کو پورا نہ بھی کر گزرے تو کم سے کم کل اللہ کے سامنے اس بات کو تو کہہ دے گا کہ اللہ میں نے کوشش کی تھی۔ اور جس آدمی کے جس کام کی کوشش میں آدمی لگتا ہے، اگر مثال کے طور پہ ہم نے نیت کی کہ مجھے حافظ بننا ہے، میں نے پڑھنا شروع کیا، اگر اس دوران مجھے موت آ گئی تو قیامت کے دن اللہ حافظوں نہیں اٹھائیں گے، چونکہ اس کی نیت تھی۔ تو ہم کوشش کریں پڑھنے کی، نہیں پڑھے ہوئے تو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے دن کی، اس کی راتوں کی جو رحمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرمائے۔